رحیم حضرات محترم، ہم وضو کے مسائل سماعت کر رہے تھے، فرائض وضو اور اس کے ساتھ ان کی وضاحت سماعت کرنے کے بعد آج سے ہم وضو کے اندر ان کاموں کا تذکرہ سنیں گے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، یعنی وضو کی سنتیں۔ وضو کے اندر کل ملا کے 18 سنتیں ہیں، یعنی 18 کام ایسے ہیں جو کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ سب سے پہلے آپ سماعت کریے کہ سنت کیا ہوتی ہے۔ سنت کا لفظی معنی ہوتا ہے راستہ۔ کوئی بھی راستہ جو جا رہا ہو، آنے کا جانے کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کام کو سنت کہا جاتا ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایسا کام جسے آپ نے ہمیشہ کیا اور کبھی کبھار چھوڑ دیا، ایسے کام کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور ایسا کام جسے آپ نے اکثر چھوڑا اور کبھی کبھی کیا، ایسے کام کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تعریف میں کیا آپ نے سماعت کیا کہ ایسا کام جسے آپ نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو امت کی آسانی کے لیے، کہ میری امت سے ممکن نہیں ہے ہو پانا ہر وقت، ایسے کام کو کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ۔ اور ایسا کام جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر نہ کیا ہو بلکہ کبھی کبھار کر بھی دیا ہو، تو ایسے کام کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ وضو کے اندر جن کاموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سب سے پہلے وضو کرنے سے بھی پہلے آپ نے نیت فرمائی۔ وضو کی نیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے نا جی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو وضو کی نیت کسے قرار دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نیت وضو قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس کے بعد ایک فرمان مبارک بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کل امر ذی بالا لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و اجزم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وہ کام جسے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ ادھورا اور نامکمل بظاہر اگرچہ آپ کو نظر نہ بھی آئے تو ثواب کے لحاظ سے وہ کیا رہتا ہے؟ ادھورا اور نامکمل رہتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک بندے آیا، اس نے ٹوٹی کھولی اور چپ کر کے وضو شروع کر دیا۔ جو کام فرض تھے اس نے وہ بھی کر لیے، جو کام سنت اس کو سمجھ آئے وہ بھی کر بیٹھا، صرف بسم اللہ نہیں پڑھی، وضو سارا کر بیٹھا، لیکن بسم اللہ کی برکت سے یہ کیا رہ گیا؟ محروم رہ گیا۔ نیت کے ثواب سے یہ کیا رہ گیا؟ محروم رہ گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے کام کیا ہوا ہے؟ ادھورا بھی ہوا ہے اور نامکمل بھی ہوا ہے۔ تو ہر وہ کام جسے بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے وہ ہمیشہ مکمل بھی ہوتا ہے اور کامل بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بعد کیا وہ ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ کیوں دھونا ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ جو ہے دوسرے اعضاء کو دھونے کا آلہ ہے۔ یہ خود صاف ہوں گے تو کسی کو صاف کر پائیں گے، اگر یہ خود صاف نہیں ہے تو دوسرے کو بھی صاف نہیں کر پائیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔
آپ نے دیکھا ہوگا مکینک حضرات جن کا کام ہر وقت گاسا وغیرہ یا آئل وغیرہ میں رہتا ہے، گریس وغیرہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کیا رہتے ہیں؟ اکثر کالے رہتے ہیں۔ اگر وہ انہی ہاتھوں کے ساتھ اپنے منہ کو ماریں تو بجائے اس کے کہ منہ صاف ہو، الٹا کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس آلے کے ساتھ وہ دھو رہے ہیں وہ ابھی صاف نہیں ہوا، تو جب تک آلہ صاف نہیں ہوگا آگے جس چیز کو صاف کیا جا رہا ہے وہ بھی صاف نہیں ہوگی۔ تو دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وضو کے اندر۔ ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ٹوٹیاں موجود ہیں، ٹینکیاں موجود ہیں، تازہ پانی نکالنے کے لیے زمین میں پمپ موجود ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس پہ غور کیا جائے تو اس وقت پانی کو گھڑے میں سٹور کیا جاتا تھا، یا تالاب وغیرہ میں سٹور کیا جاتا تھا، یا کوئی برتن وغیرہ جس کے اندر پانی کو، یا مشکیزہ وغیرہ اس زمانے کی سب سے بہترین چیز تھی جس کے اندر پانی کو سٹور کیا جاتا تھا۔ ہر وہ بندہ جو سو کر اٹھا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ کسی برتن میں پانی کو لے کر پھر ہاتھ پانی میں ڈالے۔ سویا ہوا بندہ جب نیند سے بیدار ہو تو ڈائریکٹ ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم نیند میں ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا تمہارا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ پتہ نہیں ہے نا، انسان سو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ہاتھ کہاں کہاں جاتا رہا، کس کس حال میں رہا۔ تو اب اٹھتے ساتھ پانی میں ڈال دو گے، ہو سکتا ہے ہاتھ ناپاک ہو تو پانی بھی سارا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ تو ناپاک پانی کے ساتھ وضو نہیں ہوتا۔ تو خاص کر احتیاط اس کام میں ہے، اگر آج بھی کسی کے پاس پانی برتن میں رکھنے کی عادت موجود ہے یا وہ سنت سمجھ کر یہ عمل کرتا ہے تو پہلے ہاتھ کو کسی اور برتن سے دھو لیا جائے، پھر اس ہاتھ کو پانی میں داخل کیا جائے۔ اور اگر کسی کے پاس برتن نہ ہو، یعنی پانی تو ہے برتن میں، دوسرا برتن نہیں ہے جس کے ساتھ پانی کو نکالا جائے، تو شرعاً یہ مسئلہ ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ نہیں استعمال کرنا، بلکہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تھوڑا پانی لے کے دائیں ہاتھ کو دھو لیا جائے، پھر دایاں ہاتھ بیچ میں ڈال کے بائیں کو دھویا جائے۔ اس میں بھی ایک وضاحت ہے، وہ یہ ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دایاں ہاتھ ان کا زیادہ کام کرتا ہے، اور کئیوں کی عادت ہوتی ہے ان کا بایاں ہاتھ زیادہ کام کرتا ہے۔ یعنی وہ کوئی بھی لین دین کرنا چاہیں، چیز پکڑنا چاہیں، اٹھانا چاہیں تو اکثر کیا کرتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع ہے اور خلاف سنت ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن بچپن کی عادت ہوتی ہے، وہ چھوٹتے چھوٹتے ٹائم لیتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے بازار میں لین دین کرتے وقت نہ لینے والا سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، نہ دینے والا سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، تو پھر برکت بھی اسی انداز سے رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس آ رہے ہیں تو آنے دو، اس کو کہتے نہیں ہے یار سیدھے ہاتھ سے دے تو ویسے ہی رہا ہے، کمی تو تجھے ویسے ہی نہیں ہونی، لیکن کم از کم سیدھے ہاتھ سے دے، برکت تو ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نا، آپ نے جو چیز بھی دی ہے سیدھے سے دی ہے، اور جو چیز بھی آپ نے وصول کی ہے سیدھے ہاتھ سے وصول کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر آپ اس پہ عمل کریں، دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ تو ہمارے اکثر بازاروں میں بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس چیز کا خیال، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ مال آ رہا ہے ٹھیک ہے، جا رہا ہے تو کیوں سیدھے منہ سے دیں، یہ تو جانا آنا تو ہے ہی ہے، اس میں بغیر اس کے تو حل ہی کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لین دین کریں گے تو یقیناً اس ثواب اور برکت کے مستحق آپ بھی ٹھہریں گے۔ تو جن لوگوں کی عادت ہے سیدھے ہاتھ سے کام کرنا، ان کو چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے پانی نکالیں اور سیدھا ہاتھ دھو لیں، اور جن لوگوں کی عادت میں یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ہر کام کرتے ہیں، وہ جب اٹھیں گے نیند سے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے تو کون سا ہاتھ ڈالیں؟ سیدھا ہاتھ ڈالیں، کیونکہ بایاں ہاتھ ان کا آلریڈی ورکنگ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا دایاں ہاتھ ہے
وہ کام کم کرتا ہے، اس کو عادت کم ہے، اس وجہ سے اس ہاتھ کو ڈال کر پانی نکال کے اس کو دھو لیا جائے، پھر جس سے مرضی نکالتا رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔